سید ولد عالم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کچھ نہ بن پڑے گا ڈبو دیں گے سفینہ، جب کچھ نہ بن پڑے گا ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قریب قریب آ جاؤ، جو دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جو حالات ہیں آپ کے نظروں کے سامنے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دین، مذہب اسلام، یہ آخری دین ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی نیا نبی اور نیا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ قیامت تک کے لیے یہی شریعت رہے گی، یہی قانون رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کا ڈنکا بجے گا، یہاں تک کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر جب بھیجیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ یہی نماز، یہی روزہ، یہی احکامات انسانوں پر لاگو ہوں گے۔ وہ اپنا دھرم، اپنا مذہب، اپنی شریعت امت محمدیہ پر لاگو نہیں کریں گے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ شریعت آخری شریعت ہے، دنیا کب تک رہے گی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لہذا حالات بدلیں گے، چینجنگ ہوں گی، اور نئے نئے فتنے رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ ایسے خطرناک فتنے ہوں گے کہ آدمی کا اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جب بعثت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک جو جو حالات پیش آئیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ فتنے ہوں گے، یہ فتنے ہوں گے کہ اس میں ایمان آدمی کیسے بچائے گا، اس کا نسخہ بھی، بچنے کا طریقہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، سنے بھی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، سیرت کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک،
مکۃ المکرمہ کی زندگی اور نمبر 2 مدینہ المنورہ کی زندگی۔ 40 سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ نبوت ملنے کے بعد سے 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ ان 13 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک تو قید میں رکھا گیا، آپ کو محصور کیا گیا۔ بقیہ جو سال بچے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کی معرفت کیسے ہوگی اس کا طریقہ جب اللہ کے نبی نے بندوں کے سامنے پیش کیا تو بجائے اس کے کہ لوگ مانتے، بجائے اس کے کہ لوگ تسلیم کرتے، بجائے اس کے کہ لوگ آپ کی اطاعت کرتے، آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب مکۃ المکرمہ کی زمین تنگ ہو گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ ہو سکتا ہے وہاں پر ہمیں امن و امان مل جائے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ کو وہاں پناہ دی جاتی، دھکے مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بستی سے نکال دیا گیا۔ ان 13 سالہ مکی زندگی میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما نے درخواست کی خدمت اقدس میں، یا رسول اللہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، توحید کے اس جرم میں جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، آخر ہم کب تک صبر کریں گے، کب تک ہم ظلم برداشت کریں گے؟ یا رسول اللہ ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے، اب ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت دے دیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اجازت نہیں ہے جہاد کی، تلوار اٹھانے کی ابھی اجازت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ 13 سال کی اس مکی زندگی میں بالآخر مجبوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ ہجرت کرنا پڑا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کی تو پھر اللہ نے اب اجازت دی کہ اب آپ ان کے خلاف جو ہے تلوار اٹھاؤ۔ اب یہ کہتے ہیں بات کے آدمی، لات کے آدمی بات سے نہیں مانتے ہیں، لات کے آدمی بات سے نہیں مانتے ہیں۔ ہر حربہ ان کو سمجھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، لیکن دشمنی میں اتنا بڑھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے ہیں، اس کے باوجود بھی شام سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے جس کے پاس ڈھیر سارے مال و دولت ہے، اور پلاننگ یہ ہے کہ اس کا استعمال ہتھیاروں میں کریں گے، مسلمانوں کو کچلنے میں کریں گے، اسلام کا، مسلمانوں کا دنیا سے خاتمہ کر دیں گے۔ طرح طرح کے ظلم کیے گئے، جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ قافلہ شام سے آ رہا ہے اور مال و دولت ڈھیر سارے ان کے پاس ہیں اور اس کا استعمال اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والا ہے، تو چند صحابہ کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا پیچھا کیا۔ نیت جہاد کی نہیں تھی، نیت لڑائی کی نہیں تھی، لیکن اس کو روکنا ضروری تھا کہ جس مال کو اور جس ہتھیار کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا اس قافلے کو روکنا ضروری تھا۔ اس لیے بغیر لڑائی کے ارادے سے لڑائی کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، حضرات صحابہ کرام کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ اب آج ہو ہی جائے کفر اور باطل کی، کفر اور اسلام کی جنگ ہو ہی جائے، حق اور باطل کی جنگ ہو ہی جائے۔ بدر کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
مقابلہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے کروا دیا، جن کو گھمنڈ تھا اپنی سلطنت پر، جن کو گھمنڈ تھا اپنی دولت پر، جن کو گھمنڈ تھا اپنی چودھراہٹ پر، اس بدر کے میدان میں چن چن کر یہ کفار مکہ اور مشرکین مارے گئے۔ جب یہ مارے گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہی حال ہوا۔ وہاں سے رسوا ہو کر ذلیل ہو کر مکۃ المکرمہ میں داخلہ ہوا، لیکن یہ کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے؟ جیسے آج کل کہاں چین سے بیٹھنے والے ہیں، یہ چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے پلاننگ کی کہ اب ایک مضبوط لشکر کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ مدینۃ المنورہ پہ حملہ ہو، مدینۃ المنورہ پہ حملہ ہو اور اسلام اور مسلمانوں کو کچل دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے لشکر تیار کیا، ساز و سامان ہتھیار تیار کر کے مدینۃ المنورہ کی طرف ان لوگوں نے سفر کر دیا۔ مشرکین مکہ نے، جبل احد مدینۃ المنورہ میں ہے، الحمدللہ میں بھی وہاں گیا ہوں۔ جبل احد جو پہاڑ ہے الحمدللہ میں نے بھی دیکھا ہے، سامنے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، ایسے جالی لگی ہوئی ہے۔ جو لوگ حج کیے ہیں اور مدینۃ المنورہ گئے ہیں وہاں دیکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پہنچائے، شوق سے پہنچائے، اخلاص نیت سے پہنچائے۔ تو یہ جو جبل احد ہے مدینۃ المنورہ سے کافی دور ہے، اب تو روڈیں بن گئی ہے، سواریاں جاتی ہیں، ٹیکسی والے پہنچا دیتے ہیں، بہت کثرت سے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ لوگ یہاں سے نکل گئے کہ اب آج اسلام کا، مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ رسول اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے، اسلام قبول کر لیے تھے۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ مشرکین مدینۃ المنورہ جا رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو کچلنے کی ان کی سازش ہے، تو آپ نے پیغام پہنچایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا ایسا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لشکر تو روانہ ہو گیا ہے مشرکین کا، اب کیا کیا جائے، صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں، لڑائی آخر لشکر پہل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل نہیں کی ہے، نہ غزوہ بدر میں نہ غزوہ احد میں۔ ابتدا کفار و مشرکین کی طرف سے ہو رہی ہے، جیسے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ابتدا کس کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ حکومت کے نشے میں آ کر جو مسلمانوں پر اور دیگر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ اچھا کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل تو دیتے ہیں مگر برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اپنی سلطنت کے غرور میں آ کر کے اور اپنی حکومت کے نشے میں آ کر کے لوگوں پر ظلم کرنا اور لوگوں کو ستانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، چنگیز خان آیا، بابر آیا، کتنے لوگ آئے، شداد آیا، نمرود آیا، فرعون آیا، قارون آیا۔ یہ کوئی حکومت ہے؟ یہ کوئی سلطنت ہے ان کی؟ اس سے بڑے بڑے خزانوں اور چاندی اور سونوں کے مالک آئے اور چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو یہ حکومت یہ چند دن کی چیز ہے، یہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ ہے کسی کی کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، ہماری سلطنت حکومت ہمیشہ رہے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان آج کے دور میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جب مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے مشرکین وہاں گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کریں۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ مدینۃ المنورہ کے اندر رہ کر ہی جنگ کریں گے، لیکن وہ صحابہ، وہ نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا جوش مار رہا تھا اور انہوں نے کہا نہیں، ہم مدینۃ المنورہ سے باہر نکل کر ان سے جنگ کریں گے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر گئے، اندر داخل ہوئے
اور آپ نے زرہ پہنی اور زرہ پہن کر باہر نکلے، تو وہ صحابہ جن لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ مدینہ المنورہ سے باہر جنگ کریں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مرضی، آپ جیسا کہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو مدینہ المنورہ ہی میں جنگ کریں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو باہر نکل کر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نبی نے زرہ پہن لی ہے تو اب اتارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس احد کا جو پہاڑی ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے۔ اس میں اول میں جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں اول مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے، لیکن وہ 50 تیر انداز صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر تعینات کر دیا تھا کہ تم یہاں رہنا، چاہے ہماری فتح ہو چاہے ہماری شکست ہو، تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن کیا ہوا، جب فتح ہو گئی تو لوگ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ عبداللہ بن جبیر جو پہاڑی پہ تعینات تھے 50 صحابہ، وہیں پر عبداللہ بن جبیر بھی تھے، منع بھی کیا مت جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چاہے شکست ہو یا فتح ہم کو یہیں رہنا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ سے یہ چوک ہو گئی کہ ان لوگوں نے مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، موقع پا کر کے جبل احد کے پیچھے سے حملہ کر دیا، بھگدڑ مچ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ اس موقع پر صحابہ نے کہا تھا کہ کیا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، جو ہمیں شکست ہو گئی، ہم پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو شکست ہوئی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیسے آج مسلمان کہہ دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو پھر ہم پہ یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ نے یہی کہا تھا، اللہ نے آیت نازل کی کہ تم نے نافرمانی کی، تم سے ایک چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے تو یہ تمہاری فتح شکست سے نہ بدلتی، لیکن تم نے ایسا کیا، اپنی تمہاری یہ ذاتی غلطی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کچھ کیوں نہیں کرتا، اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ تو میرے بھائیوں، یہ فتنے کا دور ہے، جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے تیار کی ہے، بڑی فتنوں سے گزرنا پڑے گا، حالات سے نمٹنا پڑے گا، تب اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کریں گے۔ اس وقت حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کل اس دور میں تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ اس دور میں نصارہ، عیسائی یہودیوں کے ساتھ متحد ہو چکے ہیں، یہودیوں کے ساتھ متحد ہو چکے ہیں۔ حالانکہ عیسائی یہودیوں کو بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ یہودیوں کے گمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے پیغمبر ہیں، ان کا قتل یہودیوں نے کیا ہے، اس لیے دشمنی۔ لیکن آج کل یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور ان کی سازشیں، ان کی پلاننگ اتنی گہری ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ان لوگوں نے دوسرے دھرم کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف
تم زہر اگلو، اسلام اور مسلمانوں کی مٹانے کی کوشش کرو۔ یہ پورا ان کی پلاننگ اور نئے نئے حربوں سے ان کا استعمال ہو رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا سکہ ہی یہاں چلنے والا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں ہی کی اس دنیا میں حکومت ہوگی۔ بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے دنیا کے مالک لوگ آئے اور چلے گئے، اور بڑا بڑا چمتکار دکھانے والا کانا دجال بھی آئے گا کہ جس کا فتنہ اتنا سخت ہوگا۔ یہ چیزیں جو موضوع ہیں انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی اور دجال اور قیامت کب قائم ہوگی، یہ ساری تفصیلیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں دو نظام ہیں، ایک نظام رحمانی اور ایک نظام شیطانی۔ نظام رحمانی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جو آدمی زندگی گزارے گا وہ رحمانی حصار میں ہوگا، رحمانی قلعے میں ہوگا، اس کو کوئی فتنہ ٹچ نہیں کر سکتا، پرسکون زندگی گزارنے والا ہوگا۔ اور ایک ہے نظام شیطانی جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا اور شیطان کے نظام کے مطابق زندگی گزارے گا۔ بلکہ میں اس کو آسان انداز میں یوں سمجھاؤں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس بندے کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں کہ لوگوں، اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، یہاں تک کہ اس سے حجر، شجر، دریا، چیونٹیاں، ہر جاندار اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اس کے برخلاف شیطانی نظام میں اگر آپ سوچیں گے، سمجھیں گے، تو میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو آدمی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے گا اور عمل کرے گا تو شیطان اس کا تعاون کرے گا، اور شیطانی نظام میں ہوگا، شیطان کا ہر حربہ اس پر استعمال ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، عالمی طور پر مسلمانوں کے ذہنوں اور دلوں میں حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں مست ہو جائیں، دنیا کی چیزوں میں غرق ہو جائیں، ان کو موت سے نفرت ہو، یہ بزدل بن جائیں، موت سے ڈرتے ہوں۔ سبحان اللہ، ایسے مسلمان بھی ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہیں اگر لاٹھی چل گئی تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، کتنوں کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ بزدلی اور یہ کمزوری کہاں سے آئی؟ تمہیں موت کے ڈر سے آئی۔ جبکہ وہ خالد بن ولید تھے جو تمنا کرتے تھے کاش میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ اتنا بڑا مجاہد اور سپہ سالار، اس کو موت آ رہی ہے تو بستر پہ آ رہی ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو موت سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم موت سے ڈرنے والے ہو گئے ہیں، جبکہ موت سے ڈرنا یہ بزدلوں کا کام ہے۔ اپنے اندر ہمت اور حوصلہ جب ہی پیدا ہوگا جب ہم رحمانی نظام کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اب اگر آدمی رحمانی نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا تو فرشتے اس کا تعاون، ہر آدمی کے ساتھ فرشتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی سوچو، جب آپ شیطانی نظام کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بیت الخلا گئے، بیت الخلا جانے سے پہلے اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی، یہ نظام کس کا ہے؟ شیطانی۔ ظاہر سی بات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بیت الخلا گئے اور تم نے دعا نہیں پڑھی، شیطان ٹھٹھے کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری شرمگاہ کی طرف، تمہاری شرمگاہ سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور اگر تم نے دعا پڑھ لی بیت الخلا جانے سے پہلے
تو اب تم رحمانی حصار میں آ گئے، رحمانی قلعے میں آ گئے، پھر شیطان اور تمہاری شرمگاہوں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ کتنا دور تھا، اچھا دور تھا جب لوگ مرغے پالا کرتے تھے۔ آج مساجد پر پابندی ہے، کیا آج مساجد پر پابندی ہے، اذان پر پابندی ہے۔ یہ ہندوستان یہ جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اور یہ مسجد ہے یا مندر ہے، اس کا فیصلہ عدالت کرے، سپریم کورٹ کرے، ہم کو تسلیم کرنا ہی ہے، ہم کو تسلیم ہے۔ لیکن جب وہ حقیقت میں مندر ہو تو ایک بات سوچو، جس مذہب اسلام میں اور جس شریعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ کسی کی مندر توڑ کر مسجد مت بناؤ، کوئی مندر غیر آباد جگہ میں پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو پوجا کرنے والا نہیں، ایسی جگہ پر بھی اس کو توڑ کر ہم مسجد نہیں بنا سکتے، وہ مسجد ہوگی نہیں۔ جس شریعت میں یہ ہو کہ بغیر اجازت کے کسی کی زمین پر تم مسجد نہیں بنا سکتے، وہ شریعت کسی کے مندر کو توڑ کر مسجد بنانے کی کیسی اجازت دے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور یہ زمین جو مسجد نبوی جہاں بنی ہوئی ہے، یہ زمین 2 بچوں کی تھی، آپ کو فری دیا جا رہا تھا کہ آپ پیسہ نہ دیں، آپ مسجد بنائیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ دے کر کے خریدا، اور کہا میں پیسہ دے کر کے یہ زمین لوں گا اور پھر زمین بناؤں گا۔ جو شریعت ایسے احکام دیتی ہو، وہ شریعت کسی کے گھر پر اور کسی کے دھرم پر اور کسی کے گرجا پر اور کسی کے مندر پر قبضہ کرنے کی کیسی اجازت دے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی، چھوٹی سی تھی مسجد نبوی تعمیر، یہ عالی شان تعمیر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، جب حضرت بڑے مالدار صحابی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے، پڑھو کتنا مزہ آئے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب تعاون کرتے تھے، دل کھول کر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو صحابہ آواز اٹھانے لگے کہ کیا تم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پسند نہیں آئی جو آپ اس کو شہید کر کے آپ دوبارہ مسجد تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں؟ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کہ آج تمہارے گھر عالی شان ہو گئے، آج تمہارے گھر پکے ہو گئے، تم اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن اور اے سی میں رہو، اپنے گھر عالی شان بناؤ، اور اللہ کا گھر یوں ہی خستہ حال پڑا رہے۔ دوسری بات یہ، تم کو اعتراض کا کیا حق ہے جب اس مسجد نبوی کی تعمیر میں اپنی جیب خاص سے کر رہا ہوں، اپنے پیسے سے کر رہا ہوں، تم سے چندہ نہیں مانگتا، میں اپنے بل بوتے پر جو اللہ نے دیا ہے اپنے پیسے سے مسجد نبوی تعمیر کر رہا ہوں، تو تم کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ مسجد کی اہمیت شریعت میں اتنی ہے کہ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ محبوب اس روئے زمین پر اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جیسے ہم زمین پر بیٹھے ہوئے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے اوپر سے فرشتے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو یہ ساری مسجدیں چمکتی ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ اس لیے دیکھو گیان واپی مسجد جو معاملہ ہو رہا ہے یا بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں آواز اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، مسلمان تو اتنا مست ہے، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ٹائم لو تھوڑا سا اجازت ہے؟ بولو بھائی۔
مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدوں کو آباد رکھو۔ اگر ظالم ظلم کر رہا ہے اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطرہ ہے اللہ کا عمومی عذاب تم پر مسلط نہ ہو جائے، اللہ کا عمومی عذاب تم پر مسلط نہ ہو۔ اور یہی وجہ شاید ہو بھی سکتی ہے کہ سری لنکا کے اندر لوگوں نے دیکھتے رہے، حکومت ظلم کرتی رہی، مسلمانوں کے خلاف لوگ دیکھتے رہے، جب حد سے زیادہ ہو گیا تب لوگ بھوکمری کا شکار ہوئے اور روڈ پر آئے۔ تو اگر انتظار کرو گے کہ دیکھتے رہو، قانون جتنا حق دیتا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر شخص کو آواز بلند رکھنی چاہیے اور مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے۔ آپ سوچو تو صحیح، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، سبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ مسجد نبوی 3 دن تک بند تھی، مسجد نبوی 3 دن تک اس میں نماز نہیں ہو رہی تھی، لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جو مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے۔ سبائی لوگ مسجد نبوی کے اندر گھس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، لیکن یہ ہاں میں جواب دے دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ عقل مند آدمی ہے۔ نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، اسی مسجد میں 3 دن تک بیٹھے رہے۔ بڑا خطرناک یہ لڑائی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک سازش کے تحت سبائیوں نے شہید کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ فرماتے تھے کہ روضہ اقدس سے جب جماعت کی آواز آتی تو یہ سعید بن مسیب بھی نماز پڑھ لیتا تھا۔ جناب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی آواز آتی تو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آج ہم نماز کی پابندی کتنی ہے؟ دنیا کے چکر میں، دولت کے چکر میں آدمی بھاگ رہا ہے، روزی کی طلب ہے، تڑپ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی جمے رہیے، آپ بھی نماز پڑھیے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، روزی ہم آپ کو دیں گے۔ نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ فائدہ نقد جو ملتا ہے کہ آدمی کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ عصر اور فجر کی نماز میں خاص طور سے آدمی جو ہے پابندی کرے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کا گھر بار، مال و دولت، بال بچے سب لٹ گئے ہوں اور یہ تنہا بستر پر مر رہا ہے، سب اس کا لٹ گیا۔ محدثین نے اس حدیث کو بددعا پر بھی معمول کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے کہ جو آدمی فجر کی عصر کی نماز چھوڑ دے اس کا گویا نقصان ہو جائے، اس کے بچے مر جائیں، اس کا مال تباہ ہو جائے۔ آج یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسجد کے اندر ہر نماز میں دیکھو ایک سب بھی مکمل نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز میں 2-4 آدمی ہوتے ہیں، آدمی تفسیر کرنا چاہے تو تفسیر کیسے کرے گا؟ لوگ پڑے ہوئے سو رہے ہیں، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما۔ جب تم 9 بجے سوؤ گے، 10 بجے سوؤ گے، 10 بجے اٹھو گے، 9 بجے اٹھو گے اور رات کو 1-2 بجے سوؤ گے، فجر کی نماز قضا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس میں روزی میں برکت ہوگی تمہارے۔ فجر کے بعد ہر آدمی سے گزارش ہے اپنا کاروبار شروع کر دے، فجر
فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. آج یہ طریقہ غیروں نے لے لیا ہے. میں روزانہ تفریح کرتا ہوں, ہائی وے پہ بھی جاتا ہوں, ایک بھی مسلم نہیں ملتا. یہ 3 مسجدیں روڈ پہ ہیں لیکن ایک بھی مسلم نہیں ملتا. ملتے ہیں تو ہندو ملتے ہیں. یہ ہماری عادتیں جو فجر میں سونے کی ہے یا فجر کی نماز پڑھ کر سونے کی ہے, یہ بڑی خطرناک ہے. یہ طریقہ آج ہم سے غیروں نے لے لیا ہے جو غیر مسلم ممالک ہیں. آپ دیکھو صبح ہی 4-5 بجے اٹھ کر تفریح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صبح کی ہوا میں اوزون گیس رکھی ہے جو انسان کی جسم کے لیے فائدہ مند ہے. جس کو گیس کی شکایت ہو, یہ کہتے ہیں صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا. جب 10 بجے اٹھو گے تو یہ تم کو ملے گا. جو آدمی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوگی. یہ اس کی زندگی کا منحوس دن ہے. اس لیے مسئلہ لکھا ہوا ہے, اگر کسی نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دن میں طلاق دوں گا, منحوس دن میں طلاق دوں گا, تو فقیہ لکھتا ہے کہ تمہاری زندگی کا منحوس دن وہ ہوگا جس میں تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے, جس میں تمہاری فجر کی نماز چھوٹ جائے. ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں روزی جو روزی ہم دوڑ دھوپ لگا رہے ہیں, یہ اللہ نے نمازوں پر رکھی ہے. یہ اللہ نے فجر کی نماز پر. بھائی جب سو گے 10 بجے اٹھو گے 11 بجے برکت ہوگی. آج وظیفہ مانگا جا رہا ہے, تعویذ مانگی جا رہی ہے, رزق میں برکت ہو. کہاں سے برکت ہوگی؟ رزق کا رونا نہیں روگے تو کیا ہوگا؟ جبکہ جناب حضرات صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ تہجد کے وقت میں اگر مدینہ المنورہ کی گلیوں میں کوئی آدمی گزرتا تھا, قرآن پاک کی آواز آیا کرتی تھی. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. اس لیے قبل اس کے کہ کوئی اور مسجد ہاتھ سے چلی جائے, اللہ کے لیے مسجدوں کو آباد کریے, اللہ کے لیے مسجدوں کو آباد کریے. جماعت سے نماز پڑھیے. جس نماز پر 5 وقت کی نماز پر اللہ 50 نمازوں کا ثواب دے رہے ہو, جب اللہ اپنے گھر میں بلا کر اپنے بندوں کو اپنے سامنے ناک رگڑوا کر سجدہ کروا کر نوازنا چاہتے ہو اور بندے دور بھاگے, تو پھر یہ کس کی محرومی ہے؟ شیطان پوری طرح کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسجدیں ہماری نمازوں سے خالی ہیں. جمعہ جو ایک دن ہوتا ہے یہ بھی سازش کے تحت, جمعہ کے دن کام نہ بند کرنا اور سنڈے کو چھٹی رکھنا, یہ بھی بڑی سازش ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مرغے کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. مرغے کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت مارکیٹ میں فارم والی مرغی کو لایا گیا اور دیسی مرغی کو ہٹا دیا گیا. اس لیے ہٹا دیا گیا کہ یہ دیسی مرغی صبح میں جب بولتی ہے, صبح میں جب مرغا بولتا ہے صبح میں, یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مرغ بولے آواز دے تم اللہ سے فضل کا سوال کرو, اس لیے کہ یہ مرغا یہ فرشتوں کو دیکھ کر بول رہا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا دماغ اور دل کہاں جا رہا ہے؟ کتنی گہری سازشوں میں اور جال میں ہم پھنستے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی تو حج کا موسم آنے والا ہے, میں ایک ہفتے کے بعد اس پہ موضوع چھوڑوں گا, لیکن انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی. یہاں تک کہ مسلمانوں پر اور اس امت کے بڑے بڑے علماء پر, اس امت کے بڑے بڑے علماء پر جادو کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ میری بات شاید آپ کو ایسی لگے لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن پاک آپ پڑھو گے, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ
अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू। शैतानों ने जादू सीखा और उस वक्त से लेकर जब हाबिल और हारूत और मारूत को, दो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उतारा था, यहूदियों में ऐसे लोग हैं, इसलिए आज देखो हर कोई परेशान नजर आता है। वार जब रहमानी हिसार में नहीं रहोगे तो शैतान वार तो करेगा ही, कोई भी चीज वार कर सकती है। इसलिए इस दौर में, इस फितने के दौर में दुआओं का एहतमाम। शैतान जब आदमी रात को सोता है तो गिरह लगा देता है, सो भाई बेटा सो, गिरह लगा देता, बेटा सो, रात बड़ी लंबी है, आदमी खर्राटा ले रहा होता है फजर की नमाज। लेकिन ये शैतानी निज़ाम है। रहमानी निज़ाम क्या है कि बंदा जब उठे और उठ करके दुआ पढ़े, एक गिरह खुल जाती है। जब बंदा वुजू कर देता है, दूसरी गिरह खुल जाती है। अब वो दिन भर चुस्त रहेगा, फुर्त रहेगा, सुस्ती उसके करीब नहीं भटकेगी। और नमाज फज्र अगर आदमी कज़ा कर दे तो दिन भर उसका मनहूसियत में गुजरेगा। ऐसे लोगों का चेहरा भी अजीब लगता है, उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनके जिस्म के अंदर सुस्ती, काहिली, ये तमाम चीज़ें होंगी। बातें बड़ी सारी हैं, इसलिए भाई एक एक दुआ याद करो, सुबह पढ़ने की, शाम पढ़ने की, इस्तिंजा में जाने की, निकलने की, खाना खाने की। अब आप बताइए, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर आपको यकीन नहीं है? जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जब आदमी अपनी बीवी से सोहबत करता है, अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो रहमानी हिसार में आ जाता है, शैतान वहाँ से दूर भाग जाता है। और अगर आदमी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो शैतान भी अपनी शर्मगाह उसके बीवी की शर्मगाह में दाखिल करता है। कितनी बड़ी चीज़ है ये, बड़ी सारी तफसीलें हैं इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, समझाऊंगा इंशाअल्लाह कि दज्जाल के आने से पहले हालात क्या होंगे, इमाम मेहदी के आने से पहले हालात क्या होंगे, और कब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा और दज्जाल निकलेगा और ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करने के लिए आएंगे। आप सब्र कीजिए, दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ कहा उसे कबूल फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल